ایسا گنجان آباد شہر جہاں آپ اگر کھلی آنکھوں سے بھی چلیں تو آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور اگر اسی شہر میں کوئی آدمی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سائیکل چلائے اور اس مہارت کے ساتھ سائیکلنگ کرے کہ کسی بھی چیز سے نہ ٹکرا پائے، یقیناً اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرے تو آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، پھر آج ہم آپ کے اس گمان کو غلط ثابت کریں گے، اور آج ہم آپ کو ایک ایسی دلچسپ شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو ایسا کام بڑی آسانی سے کر لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک سائیکل سوار خدا بخش تھے جو سن 1905 میں کشمیر میں پیدا ہوئے اور سن 1930 اور 40 کی دہائیوں میں انگلینڈ اور یورپ کی سڑکوں پر بند آنکھوں سے سائیکلنگ کا یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے مشہور تھے۔ اس دور میں مسٹر بخش کے نام سے مشہور ہونے والے ان صاحب کا نام خدا بخش تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خدا بخش پروفیسر مور کے نام سے مشہور ایک ہندوستانی جادوگر کی پرفارمنس کے بعد ان کے جادو سے اس قدر امپریس ہوئے کہ ان پر جادو سیکھنے کا جنون سوار ہو گیا۔ مور کے کرتب دیکھنے کے 2 دن بعد وہ 13 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئے اور مسٹر مور کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے کشمیر سے لاہور پہنچ گئے۔ دوستو، پروفیسر مور کی شاگردی اور کئی قسم کے جادوگروں سے ان کی ٹرکس اور فنکاریاں سیکھنے کے بعد خدا بخش نے ہریدوار کا رخ کیا اور وہاں ایک جوگی سے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھا۔ دوستو، یہاں ایک رکاوٹ کا سامنا تھا کیونکہ ہریدوار میں مسلمانوں کا جانا اور وہاں کا علم سیکھنا ممنوع تھا، لیکن خدا بخش نے اس کا حل نکال لیا۔ انہوں نے اپنا نام بدل کر کے بی ڈیوڈ رکھ لیا اور ہریدوار میں مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا علم سیکھنے لگے۔ خدا بخش جب یہ ٹرک کرتے تو وہ آنکھوں کو کچھ اس طرح ڈھانپتے کہ پہلے آنکھوں پر آٹے کے پیڑے ہوں، پھر ان پر روئی رکھی گئی ہو اور پھر ان کے اوپر کئی تہہ کی پٹیاں اس طرح بندھی ہوں کہ بندے کو کچھ بھی دکھائی نہ دے سکے۔ دوستو، ان کا یہ ٹرک ایکس رے کی آنکھوں والا آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایسا کرنے کے قابل اس لیے ہیں کیونکہ وہ آنکھوں کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے منفرد اور الگ انداز میں اس طرح کے کئی کارنامے انجام دیتے، جیسے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی کتاب سے لائنز پڑھتے اور سوئی میں دھاگا ڈال کر لوگوں کو حیران کر دیتے۔ خدا بخش نے اپنے سپر نیچرل ٹیلنٹ سے کئی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہے۔ مئی سن 1935 میں وہ انگلینڈ پہنچے جہاں مشرقی دنیا کے جادوگروں کی بہت ڈیمانڈ تھی اور لوگ ان کی ٹرکس کے بھوکے تھے۔ اس وقت ہندوستان کو لینڈ آف میجک کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بہت سے ہندوستانی جادوگروں نے بیرون ملک میجک شوز سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ویسٹ والے جادوئی چیزوں کو پسند کرتے تھے اور خدا بخش ان میں سے ایک تھے۔ اگرچہ وہ کسی انگریز جیسا لباس پہنتے، لیکن خدا بخش کا کہنا تھا کہ ان کی جادوئی قوت ساؤتھ ایشیائی گیان اور صوفی ازم کی وجہ سے ہے۔ ہنگری کے تاریخ دان جان بوتھ نے انہیں برِ صغیر پاک و ہند کے ایسے ہانٹڈ آدمی کے طور پر بیان کیا ہے جو پیرس میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر سائیکل چلاتا تھا، جس کے گرد ایک صوفیانہ ایٹماسفیئر تھا۔ دوستو، جہاں ایسے رش میں لوگ آنکھیں کھول کر پتہ نہیں کیسے چل پاتے، وہیں خدا بخش پیرس میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر سائیکل چلاتے تھے اور اس پر کئی کرتب بھی کرتے تھے۔ انگلینڈ میں خدا بخش کو اپنے ایکس رے جیسی آنکھوں کے کھیل سے تیزی سے شہرت حاصل ہوئی اور انہوں نے ایسے لوگوں کی توجہ حاصل کی جو ان کے جادو کو نہیں مانتے تھے اور ان کی ایبیلٹیز کی سچائی کو دیکھنے کے لیے وہ ان کے ٹیسٹ لیتے تھے۔ ایسے میں برطانیہ کے مشہور بھوتوں کے شکاری ہیری پرائس نے جولائی 1935 میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر خدا بخش کے ایکس رے ویژن کے دعووں کا امتحان لیا۔ دوستو، اس دن ہیری پرائس سرجیکل پٹیوں، چپکنے والی ٹیپ، روئی کے پیڈ اور بھاری سیاہ کپاس کی دوہری موٹائیوں والی ایک خصوصی پٹی کے ساتھ آئے جس کے درمیان روئی کی ایک تہہ تھی۔ وہ خدا بخش کے لیے ایسا کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ جس سے ٹیسٹ میں کوئی خامی ہو۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا بخش کی یہ شہرت کیا حقیقت ہے یا محض ایک نظروں کا دھوکہ ہے۔ آخرکار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا، لیکن دوستو، خدا بخش بالکل مطمئن تھے۔ جب خدا بخش نے پرائس کی پٹی لگا کر کامیابی سے کتاب سے لائنز کو پڑھ لیا تو ایک ڈاکٹر نے ان کی آنکھوں پر پٹی دوبارہ باندھی۔ اس کے بعد بھی خدا بخش پرائس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا نوٹ پڑھ کر سنانے لگے جو ان کے بالکل پیچھے ایک میز پر رکھا ہوا تھا۔ دوستو، خدا بخش کوئی عام انسان نہیں تھا کیونکہ کئی سالوں تک ہر رات موم بتی کی مشق کرنے کے بعد خدا بخش کو 24 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ اگر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کسی چیز پر شدت کے ساتھ فوکس کریں تو اس چیز کا سکیچ ان کی بند آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی انر سینس آف سائٹ انہیں ایکس رے ویژن کے کارنامے انجام دینے میں مدد کرتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ خدا بخش نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس احساس کو کانشیس مائنڈ سے فوکس کر کے پریکٹس کے ذریعے حاصل کیا تھا جو ایک یوگی نے انہیں بچپن میں سکھایا تھا۔
خدا بخش اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو اکثر اس کرتب کے ذریعے دیکھا کرتے تھے۔ دوستو، ستمبر سن 1935 میں پرائس نے خدا بخش کا ایک اور امتحان لیا، جس سے انہیں انگلینڈ اور یورپ کے کئی حصوں میں مزید شہرت حاصل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ خدا بخش کی ایک اور حیران کر دینے والی ٹرک تھی کہ وہ ننگے پاؤں انگاروں پر چل سکتے تھے۔ سورے میں انہوں نے آگ پر چلنے کا کرتب کیا تو پرائس کو دوبارہ گمان ہوا کہ یہ ٹرک تو پکا کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لہٰذا پرائس نے دوبارہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ انہیں جانچنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یہ خدا بخش کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہونے والا تھا، لیکن اگر خدا بخش کو کوئی دیکھتا تو وہ اس دفعہ بھی بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے۔ دوستو، اس وقت انگلینڈ میں پہلی بار ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا گیا تھا۔ خدا بخش نے ڈاکٹروں، ماہرین نفسیات اور صحافیوں کی موجودگی میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ امتحان لینے والوں نے خدا بخش کی ہر اینگل سے جانچ کی اور آگ پر چلنے سے قبل اور اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے پیروں اور تلووں کی جانچ کی تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ کہیں خدا بخش نے کوئی دھوکہ دینے والی چیز تو نہیں پہن رکھی ہے۔ ان کو جانچنے کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ گڑھا شعلوں سے بھرا ہوا تھا۔ خدا بخش نے دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے کو ایک بار نہیں بلکہ 4 مرتبہ ننگے پاؤں پار کیا۔ پرائس نے اپنی کتاب کنفیشن آف اے گھوسٹ ہنٹر میں لکھا ہے کہ خدا بخش کے پاؤں پر کسی قسم کے زخم یا چھالوں کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ دوستو، اس کے ٹھیک 9 دن بعد خدا بخش نے دوبارہ یہی کرتب مزید آبزرورز کے سامنے دہرایا اور پھر کامیاب رہے۔ خدا بخش کے اس کارنامے کی وجہ سے پرائس کا ذہن اس اندازے کی طرف گیا کہ خدا بخش کے جسمانی اور مینٹل پاورز کے درمیان کچھ انسپیسیفائیڈ لنک تھا جو انہیں چوٹوں سے بچنے میں مدد کرتا تھا۔ اور دوسری طرف ایک انٹرویو میں مسٹر خدا بخش نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آگ پر چلتے ہوئے اس حد تک فوکس کیا کہ انہیں آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور خدا بخش یہ سوچ رہے تھے کہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ مسٹر بخش کے دعووں کو چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن ہر دفعہ وہ اپنے دعووں پر پورے اترتے تھے۔ خدا بخش کے شوز کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے تھے، جبکہ پرائس نے انہیں صدی کا عجوبہ اور دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا تھا۔ خدا بخش نے اپنا ٹی وی شو ہندو یوگی بھی شروع کیا۔ مسٹر خدا بخش کا یہ عمل اتنا قائل کرنے والا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ واقعی بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ان سے منسلک ایک بہت ہی فنی خبر پریس میں پھیل گئی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ 3 عورتیں ان کے ساتھ شو کرنے والی تھیں۔ جب ان عورتوں کو پتہ چلا کہ ان کا کمرہ خدا بخش کے کمرے کے ساتھ ہے تو انہوں نے وہ کمرہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ انکار اس وجہ سے کیا کہ جب وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہوں گی تو کہیں خدا بخش ان کو دیوار کے آر پار سے دیکھ نہ لیں۔ ان عورتوں نے یہ بھی شکایت کی کہ ہمارے اور خدا بخش کے درمیان تو صرف ایک اینٹ کی دیوار ہے، لہٰذا ہمیں خدا بخش سے دور فاصلے پر کوئی کمرہ دیا جائے۔ خدا بخش بالآخر لندن چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ وہ ہالی ووڈ کے مشہور کلب میجک کیسل سمیت بہت سے مقامات پر اپنے کرتب دکھاتے رہے۔ اپنے کرتب سے پوری دنیا کو حیران کرنے والے خدا بخش 1981 میں کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں فوت ہو گئے۔ دوستو، خدا بخش پیدا تو متحدہ ہندوستان میں ہوئے، لیکن ان کی وفات ایک پاکستانی کے طور پہ ہوئی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے یورپ، امریکہ اور انگلینڈ جیسے کئی ممالک میں اپنے کرتب دکھا کر کتنے ہی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔